ایک طرح سے کہہ لیں کہ شاگرد مرہٹا راجا رگھو راؤ حضور نانا صاحب سے غیر معمولی عقیدت رکھتا تھا، اور وہ اس کے جو سوالات کرنے کا انداز ہے اور حضور نانا صاحب سے جو اس کی گفتگو ہوتی تھی، اس سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مہاراجا رگھو راؤ نہ صرف یہ کہ روحانی معاملات میں گہرا شعور اور ادراک رکھتا تھا، بلکہ جو نانا صاحب بیان فرماتے تھے ان کو بھی وہ بہت اچھی حد تک سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس میں روحانی فیضان حاصل کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ تو رگھو راؤ نے حضور نانا صاحب سے یہ سوال کیا، رات کا وقت تھا، آسمان پر تارے چمک رہے تھے، تو تاروں کو دیکھتے ہوئے رگھو راؤ نے حضور نانا صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ جو باتیں سنی جاتی ہیں کہ جنات ہیں، فرشتے ہیں اور اس طرح کی مخلوقات ہیں جو غیبی مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں لوگوں سے طرح طرح کی قصے کہانیاں اور روایتیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں، لیکن یہ جتنے بھی تجربات ہیں وہ انفرادی نوعیت کے ہیں، ان کو اجتماعی نوعیت میں آج تک بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے میری کسی جن سے ملاقات ہوئی، یا میں جنات کی دنیا میں گیا، یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں سے مصافحہ کیا، یا میں فرشتوں کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے گفتگو کی، تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ایک تو عام آدمی کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، دوسرا اگر کہنے والا سچ کہہ رہا ہے تو یہ تجربہ اس کا انفرادی نوعیت کا ہے۔ یہ ایسا تجربہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی سائنس کا مظاہرہ سٹیج پہ دکھا دیا جائے اور سارے لوگ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے دیکھ لیا اور ہم سمجھ گئے۔ تو رگھو راؤ نے یہ بڑا گہرا سوال کیا، اور یہ سوال آج کے نوجوان کے ذہن میں بھی ہے۔ اس سے آپ رگھو راؤ کی ذہنی گہرائی کا اندازہ لگائیں۔ اس نے نانا صاحب سے پوچھا کہ پھر ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ جب یہ تجربات، یہ واردات و کیفیات انفرادی نوعیت کی ہیں؟ بہت زیادہ ہے، کوئی بڑی جماعت نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ فرشتوں سے ملی ہے یا وہ جنات کی دنیا میں گئی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا اس وجہ سے ان چیزوں کے اوپر سوال نہیں اٹھتا کہ کیا ایسا ہے بھی یا نہیں؟ تو حضور نانا صاحب نے بڑا خوبصورت اس کا ایک جواب دیا جو عام فہم بھی ہے، اور اس میں کائناتی علوم کے راز بھی ہیں۔ نانا صاحب نے فرمایا کہ میاں رگھو راؤ، ہم روزانہ ستاروں کی مجلس کو دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ستاروں کو جانتے ہیں، ہم آسمان کی دنیا کو جانتے ہیں، لیکن نانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم تاروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم تاروں کو سمجھ رہے ہیں، یہ حقیقت پر کتنا مبنی ہے؟ ہم سامنے دیکھ کر بھی کچھ نہیں جانتے، اور ستاروں کے بارے میں اور دوسری دنیاؤں کے بارے میں ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا وہ ایک خیالی یا قیاسی سطح سے اوپر نہیں جاتا۔ اور اس کی مثال آج کے دور میں جراثیم بھی ہے کہ جراثیم کے بارے میں کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ خوردبین میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جراثیم کی وہ شکل نظر نہیں آتی جو کہ اس کی اصل شکل ہے۔ وہ جو خوردبین یا مائکروسکوپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم اسے دیکھتے ہیں، یعنی جس طرح وہ ہمیں دکھاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے۔ تو نانا صاحب نے فرمایا کہ ہم عام حالات میں بھی جو کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہیں اس کی حیثیت بھی قیاس اور اندازے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم کائنات کی ان مخفی چیزوں کے بارے میں صحیح طور پر جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں؟ یہاں پہ نانا صاحب کے الفاظ ہیں، میاں رگھو راؤ ذرا سوچو، کیا سنجیدہ طبیعت انسان اس جواب پر مطمئن ہو جائے گا؟ دن رات فرشتے نہیں ہیں، جنات نہیں ہیں، پھر بھی وہ مظاہر ہیں جن سے ایک فرد بھی انکار نہیں کر سکتا۔
تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ دل کو نگاہ دیکھتی ہے اس لیے قابل یقین ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نگاہ کے ساتھ فکر بھی کام کرتی ہے۔ اگر نگاہ کے ساتھ فکر کام نہ کرے تو زبان نگاہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ نگاہ اور فکر کا عمل ظاہر ہے، دراصل سارے کا سارا عمل تفکر ہے۔ نگاہ محض ایک گونگا ہیولا ہے، فکر ہی کے ذریعے تجربات عمل میں آتے ہیں۔ تم نگاہ کو خود تمام حواس پر قیاس کر لو، سب کے سب گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ تفکر ہی حواس کو سماعت اور بصارت دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اردو جو ہے یہ حضور قلندر بابا اولیاء کی ہے، اس کو آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مثال ہے، آپ تھوڑی توجہ فرمائیں، آپ کی مہربانی۔ آپ روزانہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، مثلاً آپ کوئی طویل سفر طے کرتے ہیں، آپ یہاں سے ٹرین میں کراچی جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو تقریباً 24 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اب رستے میں آپ کی آنکھیں مسلسل کھڑکی سے باہر چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، کبھی کوئی اسٹیشن آ رہا ہے، کبھی کوئی جگہ آ رہی ہے، کبھی کھیت کھلیانوں میں سے ریل گاڑی گزر رہی ہے، کبھی باغات میں سے گزر رہی ہے، کبھی کوئی شہر یا گاؤں آ جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں جب تک آپ جاگ رہے ہیں، آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہوئے آپ سمجھیں کہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا ہے اور آپ کی آنکھیں 100 کلومیٹر کے فاصلے کے درمیان میں کھلی ہیں۔ 1 گھنٹہ بائی دا وے گزرا ہے، تو ایک آدمی آپ سے سوال کرتا ہے کہ 1 گھنٹے میں جو کچھ آپ نے دیکھا آپ اسے بیان کریں۔ تو ہم سب کا یہ تجربہ ہے کہ ہم اس 1 گھنٹے کا 1% بھی مشکل سے بیان کر سکیں گے۔ ہم کچھ نہ کچھ کہیں گے کہ ہاں وہ دیکھا، وہاں پہ یہ جگہ تھی، اس طرح کے میں نے آدمی دیکھے، اس طرح کا میں نے درخت دیکھا، لیکن تفصیل ساری غائب ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ آپ نے کیا دیکھا، تو آپ کہیں گے کہ وہ میری توجہ نہیں تھی، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کا جو کیمرہ ہے وہ آن ہے، یعنی آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیمرہ آن ہے۔ اگر کیمرہ آن ہے تو اس کو سارا کچھ ریکارڈ کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کر رہا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو نانا صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ محض آنکھیں کچھ نہیں ہے، یہ اندھی ہیں۔ اگر آپ زبان سے کچھ بول رہے ہیں اور آپ کا ذہن اس میں نہیں ہے تو وہ بھی کچھ نہیں۔ اسی طرح آپ کچھ سن رہے ہیں، آوازیں ہم ماحول میں ہر وقت سنتے ہیں، لیکن ہم کوئی معنی نہیں پہنا سکتے جب تک کہ ہم کسی خاص آواز کے اوپر اپنا دھیان نہ لگائیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک حواس کے ساتھ، حواس یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، بولنا، حواس کے ساتھ آپ کی فکر کام نہ کرے تو حواس کی حیثیت ایک گونگے، بہرے یا اندھے سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی آنکھوں کے ساتھ آپ کی فکر کا یہ لیول بھی ہو کہ وہ فرشتے کی روشنیوں کو جذب کر سکے۔ اس کی ایک مثال ہے، اگر آدمی فکری طور پہ کمزور ہو، فکری طور پہ آدمی کمزور کیسے ہوتا ہے؟ دنیا داری کے معاملات میں وہ ہر وقت اس طرح الجھ جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے دوری واقع ہو جاتی ہے، اور یہ اخلاقی برائیاں، کینہ، بغض، حسد اور اقتدار کی خواہش اور اس طرح کی چیزیں، جھوٹ، تو آدمی جب اس طرح کا ہو کے رہ جاتا ہے تو اس کی فکر کام نہیں کرتی۔ اور آپ نے ایسی مثالیں سنی ہوں گی کہ کسی آدمی نے کوئی چلا کیا، اس کے سامنے اچانک کوئی جن آ گیا یا اس کے سامنے کوئی روح آ گئی تو آدمی کے ہوش حواس ختم ہو گئے، آدمی پاگل ہو گیا۔ حالانکہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک آدمی کے سامنے جن آتا ہے تو اس میں پاگل ہونے والی کیا بات ہے، یا اس میں خوف زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم روزانہ لوگوں کو ملتے ہیں، اجنبی لوگ ہوتے ہیں، ہم خوف زدہ نہیں ہوتے؟ کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے ہم فوراً جو ہے وہ خوف کا شکار نہیں ہوتے کہ یہ میرے سامنے کیا آ گیا ہے۔
لیکن کوئی جن یا فرشتہ یا کوئی روح جب ہمارے سامنے اچانک آ جائے تو ہماری یہ کیفیات کیوں ہوتی ہیں؟ اگر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فکری طور پہ بہت پست ہیں، اور اس پستی کو دور کرنے کے لیے ہی انبیاء کرام تشریف لائے، اور ان کے وارثین اب اولیاء اللہ، انہوں نے لوگوں کو اس طرف راغب کیا کہ وہ ان انوارات سے واقف ہوں جن انوارات سے، ان روشنیوں میں وہ دیکھ سکتے ہیں جن سے یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اور اس کا جو سب سے بڑا طریقہ حضور نانا صاحب نے بیان فرمایا ہے، حضور نانا صاحب کے مرشد نے بیان فرمایا ہے، ہمارے مرشد کریم نے بیان فرمایا ہے، تمام اولیاء اللہ نے بیان فرمایا ہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبران علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، قرآن مجید میں ہے، وہ ہے تفکر، گہرا تفکر، ایسا تفکر جس میں تسلسل ہو، اور جس تفکر میں تسلسل قائم ہو اس کو روحانی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تفکر میں ایسا تسلسل لے کے آگے کہ جس میں جھول نہیں ہے، آپ ایک نقطے کے اوپر فکس ہو گئے، اور یہ فکس ہونا، ایک نقطے کے اوپر جم جانا، اس کے بغیر روحانیت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ لا الہ الا اللہ، پہلے لا ہے اور اس کے بعد ہے الا اللہ۔ یہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ والوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہر شے سے توجہ ہٹا کے ایک ذات واحد کی طرف اپنا ذہن مرکوز کر لے۔ اس کا تجربہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چچا جو بھی تھے وہ بت تراش تھے، وہ بتوں کو تراشتے تھے، اس کے بڑے کاریگر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ تراشتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر سامنے رکھ کے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر انہوں نے رات کو ستاروں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ پھر چاند نکلا تو اس کی روشنی سب پہ غالب آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا رب یہ ہو سکتا ہے۔ پھر سورج نکلا، پھر سورج بھی غروب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید میں یہ اس طرح ہے کہ میں اپنی توجہ ہر شے سے ہٹا کے یکسو ہو کے صرف ایک ذات واحد کی طرف کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ مراقبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مراقبہ کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے آ گیا، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ اور وہ، ایسی بات نہیں ہے۔ مراقبہ ایک اصطلاح ہے۔ قرآن مجید میں تفکر کا جہاں پہ بھی ذکر ہے اس کا مطلب مراقبہ ہے۔ دیکھیں، نماز یا روزہ کے الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نماز فارسی کا لفظ ہے، روزہ بھی فارسی کا لفظ ہے، یہ قرآن مجید میں الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں صوم ہے، صلاۃ ہے، ہم وہ عام طور پہ نہیں بولتے۔ اسی طرح تفکر کا ایک اولیاء اللہ نے جو لفظ رائج کیا ہے وہ ہے مراقبہ۔ تو خواتین و حضرات، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ تمام مادی چیزوں سے، تمام دلچسپیوں سے توجہ ہٹا کے کسی ایک نقطے پہ، استاد کے بتائے ہوئے طریقے پہ کسی ایک نقطے پہ اپنی توجہ مرکوز کریں، تاکہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ نصیب ہو سکے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عرفان کے امیدوار بن جائیں، کم از کم اتنا ہو جائے۔ اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ بڑے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو آدمی اللہ کے عرفان کا طالب بن گیا، سچا طالب بن گیا، اگر وہ اسی رستے میں مر جاتا ہے تو وہ اسی رستے میں اٹھے گا، اور جب تک وہ کامیاب نہیں ہوگا اس کا وہ سفر ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ دنیا کے کھیل تماشے، یہ رشتہ داری، یہ سارا کچھ یہ 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے جب آدمی کا آخری لمحہ آن پہنچتا ہے۔ ابھی آخری ایک مثال دے کے اجازت،
ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے سرکاری افسر صاحب جن کی جو نوکری اس طرح کی بادشاہت ہوتی ہے، آگے پیچھے نوکر، گاڑیاں اور بہت زیادہ دبدبا اور وغیرہ وغیرہ، اچانک وہ بیمار ہو گئے. گورنمنٹ نے انہیں اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. اب انہوں نے اپنی زندگی میں خدا کے لیے کبھی کوئی گوشہ رکھا ہی نہیں. یعنی وہ اس میں اتنے زیادہ ان کا انہماک ہو گیا کہ وہ جیسے ہی وہ اس جگہ سے ہٹتے گئے وہ مخبوط الحواس ہو. اب ذہنی کام نہیں کرتا، نہ وہ اپنے بیوی بچوں کو پہچانتے ہیں، نہ وہ اپنے کسی دوست کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آدمی جو کچھ سب کچھ سمجھتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے. اور یہ لمحہ کبھی زندگی میں آ جاتا ہے اور کبھی تو آتا ہی ہے کہ جب آدمی کا آخری لمحہ ہوتا ہے کبھی اس وقت آتا ہے. لہٰذا خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں حضور نانا صاحب کی